Analysis of an abstract. Let us look at the pattern of a sample abstract اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے یا وہ اسٹرکچر کس طرح سے فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اب یہ ایک ماسٹرز کے تھیسس کا ایبسٹریکٹ ہے اور اس میں جو دیکھ رہا ہے آتھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فرسٹ لینگویج کا کیا رول ہوتا ہے سیکنڈ لینگویج لرن کرنے میں. اگر آپ پہلا بلو میں انڈر لائنڈ یا ہائی لائٹڈ چیز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ ویری کلیئرلی ٹیلس اباؤٹ کہ واٹ از اٹ اباؤٹ کہ رول آف فرسٹ لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے. ایبریویشن کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن ایبریویشن کا استعمال پورے لفظ کو پہلے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایبریویشن یوز کی گئی ہے. جیسے فرسٹ لینگویج لکھا گیا اور اس کے بعد L1 لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ابھی تک جو فیلڈ ہے اس کے اندر جو فرسٹ لینگویج ہوتی ہے لرنرز کی اس کو امپورٹنس دیتے ہیں ابھی تک کے ریسرچرز when the students move on to learn their second language. So currently فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتایا گیا. پھر اگر آپ یلو میں ہائی لائٹڈ چیزوں میں آ جائیں تو یہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے تھرو آؤٹ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ although researchers are saying that the first language has a role to play in the second language learning، لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیا ایشو ہے وہ اس ایشو کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلو میں ایک دفعہ سے دوبارہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مختلف تھیوریز جو ہیں وہ فرسٹ لینگویج کے رول کو ان دا لرننگ آف دا سیکنڈ لینگویج ایمفسائز کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک پرابلم بتائی گئی یلو والے میں، جو ہائی لائٹڈ آپ سینٹینسز دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھیوریز جو بھی کہتی رہیں جب تک ٹیچرز خود سے سمجھیں گے نہیں ان کو اور پرسیو نہیں کریں گے دا رول آف L1 ان L2 لرننگ، اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک فرسٹ پیراگراف تھا آپ کے ایبسٹریکٹ کا. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ایڈوائس کی کامنٹ کی بات کریں تو ہم یہاں پہ یہ ایڈوائز کریں گے کہ جو بلو والے پارٹس ہیں ان کو اکٹھے آنا چاہیے تو وہ زیادہ فورس سے آئیں. سو آپ پہلے فیلڈ میں جو ایشو ہے یا جو ریسرچ میں بتایا گیا اس کو آگے لے جائیں یا اکٹھے لے آئیں اور پھر اس کے بعد آپ ذکر کریں پرابلم کا. اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اسی ایبسٹریکٹ کا سیکنڈ پیراگراف ہے. اس سیکنڈ پیراگراف میں دا رائٹر ایکچولی مووز آن ٹو گیونگ دا پرپز آف دا ریسرچ. اب یہاں پہ وہ ایک پرپز دے رہا ہے. اسٹڈی کیا کر رہی ہے؟ اسٹڈی ایکسپلور کر رہی ہے رول آف L1 L2 فرام دا پرسپیکٹو آف ٹیچرز اینڈ لرنرز. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ بات. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یلو میں تو اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کہا تھا کہ ایبسٹریکٹ کے اندر وی آلسو نیڈ ٹو اسٹیٹ واٹ آر دا کی کنسیڈریشنز دیٹ ہیو بین کیپٹ ان مائنڈ. وہ کس چیز کے اوپر بیس کر کے یہ چیز لے کر چلی گئی ہے. تو یہاں پہ کی ازمپشن آف دا ریسرچر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کنٹریبیوشن ٹو اس میں آ جاتی ہے کہ ٹو اچیو اے کمپریہنسو. گرین میں اگر آپ دیکھیں ایم کو ایکسپلین زیادہ کیا ہوا ہے اور بلو میں بہت کلیئر کٹ جو کنٹریبیوشن آف دس اسپیسیفک اسٹڈی جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ اسٹڈی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اب اس کے بعد جو آپ کا یہ ایبسٹریکٹ ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. In the structure of this abstract you must have seen کہ there are some things missing. اس میں سیمپل کا ذکر نہیں ہے، نمبر آف ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں میتھڈالوجی کا ذکر نہیں کیا گیا، انالیسس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس میں کی فائنڈنگس بھی نہیں بتائی گئی. سو although it was a good abstract in the beginning which کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ انٹروڈکشن اس کی اچھی اسٹرانگ تھی، پرابلم اسٹیٹمنٹ اس نے اچھی بتائی، گیپ اس نے اچھا بتایا، پھر اس نے اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ اسٹڈی کا ایم کیا ہے اور یہ بتایا کہ اسٹڈی کی کنٹریبیوشن کیا ہے. لیکن دیز 3 کی فیچرز ان دا اسٹرکچر ور مسنگ which should have been there.